ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ لوہے کی جوتیاں بنا لو. کیا؟ لوہے کی جوتیاں بنا لو اور ایک لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑو اور سیر شروع کر دو، پوری زمین کی سیر شروع کر دو. تم چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ. وہ قبر کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. اللہ اکبر. ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں. بڑا خوبصورت میسج اور بہت زبردست میسج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 13 سورہ حج آیات 45، 46، 47 اور 48. اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں ایمان پر استقامت اور مرتے دم اپنی توحید کا کلمہ اور ایمان عطا فرمائے. قرآن حکیم کی صحبت میں بیٹھنے والے دنیا آخرت میں کبھی محروم نہیں رہتے. اللہ تعالی ہمیں دل سے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے دل کی جو شعور کی روشنی ہے اسے پانے کے لیے قرآن سیکھنے کی ہمیشہ سے توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کی آیات کا نور قیامت کے دن جب ہم اٹھیں اور معاشر کی طرف گامزن ہوں تو یہ ہمارے چہروں پہ چمک رہا ہو. آج کی جو آیات ہیں ان میں جو پہلی آیت ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتنی ہی بستیاں ہیں اہلکناہا، ہم نے انہیں تہہ و بالا کر دیا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. ماضی میں، ماضی ہمارا ہوتا ہے، خدا کا تو تخلیق کرتا ہے نا ہمارے لیے ماضی. اللہ پاک فرماتا ہے جو تمہارا ماضی ہے جب تم نہیں تھے. دنیا میں کتنی قومیں آئیں بڑی مضبوط اور مضبوط سے مضبوط عمارتیں بنانے والی، بڑی طاقت والی، بڑی عقل و دانش بینش والی، ٹھیک ہے، تو انہیں ہم نے تباہ کر دیا. وَهِيَ ظَالِمَةٌ، انہیں کیوں تباہ کیا کہ وہ ظالم تھی. ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ظلم کا معنی پہلے بھی بتا چکا ہوں. علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب جو ان کی ڈکشنری ہے، تحقیق ہے الفاظ کے متعلق، خاص کر قرآنی الفاظ کے متعلق، المفردات، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ظلم کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا. ایک چیز کو اس کے مقام پر نہ رکھنا. مثال کے طور پہ ایک عام مثال دے رہا ہوں کہ آپ سالن کس میں ڈالتے ہوتے ہیں؟ پلیٹ میں. پانی کس میں ڈالتے ہیں؟ گلاس میں. اگر آپ گلاس میں سالن ڈال دیں، پلیٹ میں پانی ڈال دیں تو کہتے ہیں یہ ظلم ہے، کیونکہ ایک چیز کو اس کے اپنے مقام سے ہٹا دیا. ایک دوسری مثال دیتے ہیں لغت والے. انسان کمرے میں دروازے سے داخل ہوتا ہے یا کھڑکی سے؟ دروازے سے. تو اگر وہ کھڑکی سے اندر داخل ہوگا کہتے ہیں اس نے مقام چھوڑ دیے، دروازے سے داخل ہونا تھا، ایک کھڑکی سے چھلانگ مار کے اندر آیا. یہ بھی ایک ظلم ہے. ظلم کیا چیز ہے؟ جو انسانیت کے ساتھ روا نہیں ہے، وہ رویہ جو انسان اختیار کرتا ہے. مثلا میری زبان نے کیا بولنا تھا؟ سچ. میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ ظلم ہے. میں نے خدا کی فرما برداری کرنی تھی اور میں نے خدا کی بات نہیں سنی، اذان ہوئی نماز نہیں پڑھی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، ٹائم ضائع کیا، یہ میں نے ظلم کیا. کس کے اوپر؟ اپنے اوپر. اسی طرح جو چیزیں جس مقام پر ہیں، جو حکم اللہ نے جہاں جہاں دیا ہے اس مقام کو چھوڑ دینا، وہ کیا ہے؟ ظلم ہے. پھر ایک ہوتا ہے ظلم سے اوپر ایک بڑا ظلم. ہم نے انسانیت کی کیا کرنی تھی؟ حفاظت، احترام کرنا تھا. انسانیت کو قتل کرنا شروع کر دیا. اللہ کو ایک ماننا تھا تو پرانے لوگوں نے، بد نصیبوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. تو مقام تو یہ کہ خدا کو ایک مانا جائے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کو ایک نہیں مانا، اللہ کو شرکت کے ساتھ جو ہے وہ متصف کیا، الیاذ باللہ. تو انہوں نے ظلم کیا. تو جو رویہ اچھا ہے اس سے ہٹ جانا ظلم ہے،
جو جو حکم اللہ نے عطا کیا ہے اس حکم سے حکم عدولی کرنا ظلم ہے، یعنی کہ اپنے راستے سے جس جس راستے کو ہم نے اختیار کرنا تھا اس راستے کو جہاں جہاں سے چھوڑیں گے ظلم ہم کرتے جائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اے انسانوں یہ تمہاری جو بستیاں ہیں نا، جو رونقیں لگی ہوئی ہیں، یہ جو چہل پہل ہے، یہ جو تمہارے چہرے پہ تبسم ہے، یہ جو قہقہے تمہارے اندر سے نکل کر تمہارے چہروں سے بکھرتے ہیں اور آواز بلند ہوتی ہے، تم خوشی محسوس کرتے ہو اور آتے جاتے بڑی رونق محسوس کرتے ہو، ایسی رونقیں ان بستیوں میں بھی تھی۔ کیا حال تھا ان بستیوں کا، وہ آگے اللہ فرماتا ہے فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہیں ہم نے تباہ کر دیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظالم تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو اب وہ گری پڑی ہیں اپنی چھتوں کے بل، بڑی بڑی بلڈنگیں چھتوں کے بل گری ہوئی ہیں، وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار اور ویران پڑے ہوئے۔ کنواں بستی والے کھودتے تھے اور کھودتے ہیں، پانی کی ضرورت انسان کی بنیادی ضرورت ہے، تو جہاں پہ کنواں کھودا جائے وہاں پہ یہ علامات اور نشانات ہیں کہ وہاں کچھ لوگ رہتے تھے، کئی لوگ رہتے تھے، پانی بھر کے لے جاتے تھے، اپنے مال مویشیوں کو پلاتے تھے، ان کو اپنا آپ دکھتا تھا کہ ہم کچھ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب وہ بندے چلے گئے وہاں سے، بالکل پتہ چل رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن علامات اور نشانات باقی ہیں۔ کیا؟ وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہوئے، ویران پڑے ہوئے۔ اب ذرا سوچیں، اللہ پاک نے دنیا فانی ہے کی ایک تصویر پیش کی ہے، منظر پیش کیا کہ دنیا بڑی فانی ہے، تم بھی چلے جاؤ گے، یہاں نشانات بھی نہیں رہیں گے۔ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ، اور کتنے ہی چونے سے بنے ہوئے مضبوط محلات ہیں۔ اس وقت تو چونے سے بنتے تھے نا، اب آپ کنکریٹ سے پتہ نہیں کتنی کتنی چیزوں سے، وہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے، وہ قبر کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں، اللہ اکبر، ہیں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ بڑا خوبصورت میسج اور بہت زبردست میسج ہے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی، فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، ان کے دل ایسے ہو جاتے جن سے وہ حق کو سمجھ سکتے، یعنی سیر کرتے، عبرت کے نشان دیکھتے تو کیا ہوتا، ان کی آنکھیں کھلتی اور انہیں عقل آ جاتی، انہیں عبرت حاصل ہوتی، ان کے دل سمجھدار ہو جاتے۔ او آذان یسمعون بہا، اور کان ان کے ایسے ہو جاتے جن سے وہ نصیحت کو سن سکتے۔ نصیحت کو سننا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ نصیحت کو سننا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے نصیحت کی، پیغمبر نے اپنی امت کو نصیحت کی، خدا نے اپنے بندوں کو نصیحت کی، تو وہ نصیحت کانوں سے ہوتی ہوئی براہ راست دل میں اترے اور عمل کی صورت اختیار کرے، اسے کہتے ہیں کہ نصیحت سن لی۔ اور اگر ہم بات سنیں عمل نہ کریں، کہتے ہیں اس نے نصیحت نہیں سنی۔ ایک بچے کو آپ بھیجیں اپنے بیٹے کو سبزی کے لیے، جاؤ سبزی لے آؤ، کوئی چیز لے آؤ، وہ سن لے، انکار بھی نہ کرے لیکن جائے بھی نہ، تو اس نے وہ بات سنی، تو آپ کیا کہتے ہیں اسے، اوہ سنتے کیوں نہیں ہو تم؟ تو کان ہے کہ سن نہیں رہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت تو یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ سمجھداری ادھر ہے نا، سمجھداری عقل و دل میں ہے، دل و یعنی کہ آپ کا جو دماغ ہے اور دل ہے، ادھر سے سمجھداری آتی ہے کہ ہاں میں خدا کا بندہ ہوں، ہاں مجھے یہ پیروی کرنی چاہیے، لیکن سنتا ہے بندہ، وہ دل میں نہیں اترتی۔ اللہ فرماتا ہے وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ان کے دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ جب دل اندھے ہو جائیں نا، ہیں جی، ان پٹ خراب ہو جائے پھر سب کچھ خراب ہو جاتا ہے۔ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ جو سینوں میں ہے، وہ اندھے ہو گئے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ المتوفی 774 ہجری اپنی مختلف اسانید کے ساتھ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ اے موسیٰ لوہے کی جوتیاں بنا لو۔ کیا؟ لوہے کی جوتیاں بنا لو اور ایک لاٹھی اپنے ہاتھ میں پکڑو اور سیر شروع کر دو۔
پوری زمین کی سیر شروع کر دو. تم چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے، عبرت کے نشان دیکھتے جاؤ گے، بستیاں الٹی ہوئی دیکھتے جاؤ گے، تباہیاں دیکھتے جاؤ گے. پوری دنیا میں اے موسیٰ تیری جوتیاں ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، تیری لاٹھی ٹوٹ جائے گی، لیکن میں رب ہوں کہ میری عبرت کی جو نشانیاں زمین میں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. اتنی نشانیاں ہیں عبرت کی، ہر جگہ پہ ہر مقام پہ چپے چپے پہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. تو معنی کیا ہوا کہ ہمیں بھی دیکھیں جنازے کے ساتھ ہم جاتے ہیں نا، جنازے کے ساتھ جا کے ایک آنسو نہ ٹپکے آنکھوں سے. چلو جی آنسو بہت بڑی بات ہے، جنازے پہ جا کے کم از کم دل میں رنجیدہ خاطر ہوں، اور ایک دفعہ تو ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ میرا جنازہ بھی اس طرح جا رہا ہوگا. قبر کے اوپر کھڑے ہو کے ہم کہ ایک دن میں بھی ادھر ہوں گا. غوث سمدانی فرماتے ہیں قبرستان میں ایک دفعہ گئے تشریف لے کے، کہتے ہیں اس قبرستان میں اتنے لوگ ہیں، اتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ کل میں کام کروں گا، تو کل ان کے لیے نہیں آئی، پھر رات کو موت آ گئی. تو عبرت قصص الاولین مواعظ الآخرین، پہلے لوگوں کے قصے آنے والوں کے لیے نصیحت ہوتے ہیں. پہلے لوگ اپنے آپ کو قربان کر کے عبرت بن گئے ہمارے لیے پھر ذرا آپشن ہوتا ہے کہ ہم سن لیتے ہیں واقعہ، اور اس سے ہمیں کیا حاصل ہونی چاہیے؟ عبرت حاصل ہونی چاہیے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب. آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہوتے تھے اور کچھ لوگ تنقیداً کہتے تھے وہ آنو نا جی عذاب، کدھر گیا عذاب؟ آپ کہتے ہیں قیامت آنے والی ہے، کدھر ہے قیامت؟ آپ کہتے ہیں خدا کا عذاب نازل ہوگا، وہ عذاب کدھر ہے؟ لے آؤ نا جی عذاب. مذاق کرتے تھے. تو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، یہ لوگ اے حبیب آپ سے جلدی عذاب مانگ رہے ہیں. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، یہ تسلی رکھیں اللہ تعالیٰ خلاف ورزی نہیں کرے گا اپنے وعدہ کی. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کی طرح ہوتا ہے جس حساب سے تم گنتی کرتے ہو. حساب لگا لینا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کتنے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. 1000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. عذاب پتہ ہے کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ ایک عذاب ہوتا ہے نا کہ بندے کو لٹکا دو. اسکول میں بچے جاتے ہیں نا تو انہیں مرغا بھی بنایا جاتا ہے. ہمارے دور میں تو بنایا جاتا تھا، آج کل لوگ بچے کہاں مرغا بنتے ہیں، کبھی کبھی کسی اسکول میں بنا دیتے ہوں گے. تو ایک جی بچے کو مرغا بنا دو، یا بچے کو ٹیبل پہ کھڑا کر دیں جی، ہاتھ کھڑا کر اس کے کان اس طرح پکڑ لو. یہ سزا یہ بھی ہوتی ہے جی، ہاتھ اوپر کر لو ہے جی. کرسی بن جاؤ، یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے. اور ایک ایف اے میں ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا دا پنشمنٹ آف خپل، اس میں اس جو ہے نا وہ ٹھیکیدار کی بہت زبردست قسم کی سزا، وہ سن کر تو بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے. تو کرسی بھی بن جاتا ہے. یہ مختلف قسم کی سزائیں ہیں. سزا تو مل گئی نا، اسے کہتے ہیں فزیکل پنشمنٹ. ایک ہوتی ہے مینٹلی پنشمنٹ، کہ بچے کو کہتے ہیں تو کل آئے گا نا تو میں تجھے سزا دوں گا، تو بچہ رات کو سو بھی نہیں سکتا، بار بار گھر میں کہتا ہے کل مجھے سزا ملے گی، پتہ نہیں وہ کام کر کے سب کچھ کر کے بھی پریشان رہتا ہے. یہ بھی بہت بڑی سزا ہے. پھر بچوں کے لیے ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر دل نہ کر رہا ہو کسی بھی جگہ بیٹھ جائے تو کہتے ہیں کسی طرح ٹائم گزرے. ٹائم کی ڈیوریشن کو بڑھا دینا، یہ بھی ایک وہ ہے. اللہ پاک نے کہا کہ تم جس وقت وہاں انتظار کرو گے، وہاں جس وقت تمہارا حساب کتاب شروع ہوگا تو جلدی جلدی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. پہلے تم اچھے بھلے ٹینشن میں پریشانی میں ہوگے کہ اب ہمارا کیا بنے گا، چونکہ تم نے دنیا میں پیغمبروں کو جھٹلایا، خدا کو جھٹلایا، خدا کے قانون کو پائمال کیا، اور یہاں پر تمہیں سزاؤں سے پہلے بھی سزائیں ملے گی جو کہ تمہاری سوچ سے بھی اوپر ہیں. اور ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا ہمارا. تو پھر جب تم یہاں پہ عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہو تو اس کا وعدہ میں رب ضرور پورا کروں گا. جب تم میری بارگاہ میں قیامت کے دن آؤ گے تو ہمارا ایک ایک عذاب ہوگا، اور جب تم چکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا وعدہ کتنا سچا ہوتا ہے. یہ بھی خدا کی کرم نوازی ہے کہ دنیا میں بتا دیا ان کو کہ میں بتا رہا ہوں، پھر بھی کلمہ پڑھ لو اور حق کی طرف آ جاؤ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا
اور کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ڈھیل دی، وہی ظالمۃ، اور وہ ظالم تھی۔ ان بستیوں کو تو ڈھیل مل گئی، مہلت مل گئی، ہمیں بھی مہلت مل رہی ہے۔ میں اگر کسی گناہ میں پڑا ہوں تو مجھے چاہیے کہ میں گناہوں سے باز آ جاؤں۔ میں اگر غفلت میں ہوں، مجھے چاہیے میں غفلت کی چادر کو اتار کے پھینک دوں، ٹھیک ہے، اور میں توبہ کروں، موت کی تیاری کروں۔ وہی ظالمۃ، حالانکہ وہ ظالم تھیں، اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے پھر بھی۔ ثم اخذتها، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ وإلی المصیر، اور میری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے سب کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تمام تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔